أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. نون قطنی، اسے چھوٹا نون بھی کہتے ہیں، اسمال نون، نون زیر نی. ایگزامپل کے طور پر یاد رکھیے کہ نون قطنی قرآن کریم میں 50 ٹائمز آیا ہے، یعنی 50 بار آیا. اس کا قاعدہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہم ذکر کریں گے، اسے خوب اچھے طریقے سے آپ یاد کر لیجئے. تنوین کے بعد اگر حمزۃ الوصل ہو، تنوین کے بعد اگر حمزۃ الوصل ہو اور اس کے بعد آنے والا حرف ساکن ہو، تنوین کے بعد اگر حمزۃ الوصل ہو اور اس کے بعد آنے والا حرف ساکن ہو تو تنوین کے نون کو زیر دیتے ہیں، کیونکہ حمزہ وصلی درمیان میں گر جاتا ہے، ساقط ہو جاتا ہے، لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا. اس صورت میں اس قاعدے پر پورا دھیان دیجیے. اس قاعدے میں 2 الفاظ استعمال ہوئے ہیں، تنوین اور حمزۃ الوصل. یہ آپ نے سمجھ لیا تو یہ قاعدہ سمجھنا آپ کے لیے بہت زیادہ آسان ہو جائے گا اور انشاءاللہ آپ کبھی نہیں بھولیں گے آپ. سب سے پہلے چلتے ہیں تنوین کی طرف. تنوین آپ کو معلوم ہے کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو. 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین کہتے ہیں. اسے ہم تنوین کہتے ہیں. 2 زبر 2 زیر 2 پیش، اس کو تنوین کہتے ہیں. دوسرا اس قاعدے میں مین حمزۃ الوصل ہے. حمزۃ الوصل کسے کہتے ہیں؟ غور کیجئے. القمر، القمر پڑھنے میں سارے حروف آئے، ہم نے کوئی حرف کوئی لیٹر نہیں چھوڑا. اب غور کیجئے، القمر سے پہلے کوئی حرف آ جائے، القمر سے پہلے اگر کوئی حرف آ جائے، مثلا واو آ جائے، تو ہم اسے کس طرح پڑھیں گے؟ ہم پڑھیں گے والقمر. ہم نے کیا پڑھا؟ والقمر. اس سے پہلے کیا پڑھا؟ القمر. اب کیا پڑھا؟ والقمر. واو کو لام کے ساتھ ملایا، واو کو لام کے ساتھ ملایا. حمزہ کو نہیں پڑھا کیونکہ یہ حمزۃ الوصل ہے، یہاں پر. اور حمزۃ الوصل جو ہوتا ہے یہ سمجھ لیجئے یہ ٹیمپریری ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ٹیمپریری ہوتا ہے. یہ کسی بھی ٹائم گر جاتا ہے، ساقط ہو جاتا ہے. جیسے والقمر میں حمزۃ الوصل گر گیا، اس کو یاد رکھیے گا. چلیے ٹھیک ہے، حمزۃ الوصل اگر آپ کو سمجھ آ گیا ہے تو جو قاعدہ میں نے آپ کو بتایا وہ میں پھر سے سمجھا دینا چاہتا ہوں. بات ہو رہی ہے نون قطنی، چھوٹے نون کی. اب یہاں پر آپ سمجھ لیجئے کہ تنوین کے بعد 2 زبر 2 زیر 2 پیش، تنوین کے بعد اگر حمزۃ الوصل ہو، کیا ہو؟ حمزۃ الوصل ہو. کیا ہو؟ حمزۃ الوصل ہو. تنوین کے بعد اگر حمزۃ الوصل ہو اور اس کے بعد والا حرف ساکن ہو، جزم والا ہو، مجزوم ہو، وہاں پر تنوین کی ایک حرکت رہ جائے گی، اور دوسری والی حرکت نون زیر نی میں تبدیل ہو جائے گی. یہ سمجھ میں آ گیا؟ اب اس کی مثالوں پر غور کیجیے. بالمثال توضح المقال، بالمثال توضح المقال.
مثالوں سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ قرآن کریم میں ہے نوح ابنہ، نوح ابنہ۔ اگر ہم اسے لکھنا چاہیں تو ہم اسے لکھیں گے نوح، یہ ایک لفظ ہے، اور دوسرا لفظ ہے ابنہ۔ تو ہم نے سارے حروف کو پڑھا، نوح ابنہ۔ قاعدہ کیا ہے؟ نون قطنی کا قاعدہ کیا ہے کہ جب تنوین کے بعد حمزۃ الوصل ہو، تنوین کے بعد کیا ہو؟ حمزۃ الوصل ہو۔ نوح ابنہ، نوح ہا دو پیش ہن، اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ حمزۃ الوصل آ رہا ہے، ابنہ، ابن کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے، اور حمزۃ الوصل کے بعد والا حرف ساکن ہو، حمزۃ الوصل کے بعد والا حرف ساکن ہو۔ ابن حمزۃ الوصل کے بعد با ساکن ہے، با ساکن ہے، حمزۃ الوصل کے بعد ابن میں با ساکن ہے، تو تنوین کی ایک حرکت رہ جائے گی، تو تنوین کی ایک حرکت رہ جائے گی، اور دوسری حرکت نون زیر نی میں تبدیل ہو جائے گی، اور دوسری حرکت نون زیر نی میں تبدیل ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اس کے ہجے بھی کر لیتے ہیں۔ نون پیش واو نو، ہا پیش ہو نو ہو، نون زیر با نب نو ہو نب، نون زبر نا نو ہو نب نا، ہا الٹا پیش ہو نو ہو نب نہ ہو۔ ٹھیک ہے، القمر والقمر، اس مثال کو ذہن میں رکھیے۔ نوح ابنہ کیسے ملائیں گے؟ نوح ابنہ، اب ہم نے دونوں لفظ ملا کر پڑھنے ہیں، تو کیسے ملائیں گے؟ اگر ہم اسے یوں پڑھیں نوح ابنہ، تو یہ مشکل ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ مشکل ہے، حمزہ ساکن ہے، با بھی ساکن ہے، اجتماع ساکنین، جبکہ ساکن حرف پچھلے حرف سے ملا کر پڑھنا ہوتا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ قاعدے کے مطابق، قاعدے کے مطابق ایک پیش پڑھیں گے۔ کیا کریں گے؟ ایک پیش پڑھیں گے، اور دوسری پیش کو نون زیر نی میں تبدیل کر دیں گے، دوسری پیش کو نون زیر نی میں تبدیل کر دیں گے۔ اب اسے پڑھیں گے نوح ابنہ، نوح ابنہ، حمزۃ الوصل گر جائے گا، حمزۃ الوصل گر جائے گا۔ دوسری مثال سورہ مریم میں ہے بغلام اسمہ، یہ آیا کریمہ ہے سورہ مریم میں، بغلام اسمہ۔ اب غور کیجئے، بغلام میم دو زیر من تنوین آئی ہے، میم دو زیر من تنوین آئی ہے۔ اب پھر سے قاعدے پر غور کیجئے، اب پھر سے قاعدے پر غور کیجئے، تنوین کے بعد حمزۃ الوصل ہو، تنوین کے بعد حمزۃ الوصل ہو، اور اس کے بعد والا حرف ساکن ہو، اور اس کے بعد والا حرف ساکن ہو، تو تنوین کی ایک حرکت نون کسرہ میں تبدیل ہو جائے گی، تو تنوین کی ایک حرکت نون کسرہ میں تبدیل ہو جائے گی۔ یہ سمجھ میں آ گیا؟ اب غور کیجئے، بغلام اسمہ، بغلام اسمہ، بغلام، ایک حرکت نون زیر نی میں تبدیل ہو جائے گی، حمزۃ الوصل گر جائے گا، اور اس کو اس طرح پڑھیں گے بغلام اسمہ، بغلام اسمہ یحییٰ۔ تو نون قطنی سارا یہی ہے، بالکل ایزی ہے۔ قاعدہ اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا، حمزۃ الوصل اگر آپ کو سمجھ آ گیا، تو الحمدللہ آپ کو سب کچھ سمجھ آ گیا۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، یہ وقف کی صورت ہے۔ وصل کی صورت کیا ہے؟ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ، یہ وقف کی صورت ہے۔ وصل کی صورت میں
قل هو اللہ احد اللہ الصمد. تو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ نون قطنی کیا ہوتا ہے. بالکل آسان ہے، بالکل آسان ہے. ٹھیک ہے، صرف آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ تنوین کے بعد حمزۃ الوصل ہو اور اس کے بعد والا حرف ساکن ہو. یہ اس کا قاعدہ ہے، فارمولہ ہے. تو وہاں ہم نے تنوین کی ایک حرکت کو نون زیر نی میں تبدیل کر دینا ہے. لیکن قرآن کریم میں آپ کو ایسا نہیں کرنا پڑے گا. وہاں آپ کو یہ چھوٹا سا نون لکھا ہوا مل جائے گا. ہندوستان پاکستان سے شائع ہونے والے مصاحف قرآن کریم کے جو نسخے ہیں ان میں یہ لکھا ہوتا ہے. لیکن بیرون ممالک جیسے سعودی عرب ہے، عرب ممالک میں شائع ہونے والے قرآن میں کبھی کبھار یہ نون قطنی نہیں دیا ہوتا. تو یہ ان کے لیے ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں، اہل لغت ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہم نے کیسے پڑھنا ہے. ان کی زبان ہی عربی ہے تو اس عربی زبان کو جانتے ہیں تو ان کو پڑھنا آ جاتا ہے. لیکن ہم تو پیدائشی عربی زبان نہ بولتے ہیں نہ جانتے ہیں. تو اس لیے ہمارے یہاں قرآن کریم میں سہولت کے لیے یہ لکھ دیے جاتے ہیں. لیکن قاعدہ آپ کو ضرور یاد رکھنا ہے کیونکہ عربی زبان میں یہ استعمال ہوتا ہے. عربی زبان میں یہ استعمال ہوتا ہے. یہ صرف قرآن کریم ہی میں نہیں ہے بلکہ عربی زبان میں بھی یہی قاعدہ ہے. عربی زبان میں بھی رول آف نون قطنی یہی ہے. واللہ تعالی ولی التوفیق والہادی الى سواء السبیل. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. إلهنا فاعف عنا، فاعف عنا يا كريم.